اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں کروشل کانورسیشن کا ہنر آ گیا، فیملی کو بھی آ گیا، تو آؤٹ ڈورز میں اگر اچھے طریقے سے کانورسیشن ہم کر لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک ریلیپس کی طرف ہم بڑھیں گے. ریلیپس پریونشن میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بلال صاحب، صرف ایک کانورسیشن نہیں ہوتی نا. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، آپ کے ٹریگرز کیا ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ایک اچھا سالڈ ریلیپس پریونشن پلان ہونا، یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے اور بات ریزالو نہیں ہو پا رہی ہے عثمان صاحب، تو ہم بجائے کہ اس کانورسیشن کو ایک ایسے نوٹ پہ اینڈ کریں کہ دوبارہ بات کرنے کی گنجائش نہ بچے، ہم اگر اس کو اس طریقے سے اینڈ کر لیں کانورسیشن کو بتا کے کہ لیٹس ٹاک ٹمورو یا لیٹس ٹاک کھانے کے بعد، وقفہ ڈال دیں، ایک میل کا وقفہ ڈال دیں، ایک سلیپ کا وقفہ ڈال دیں، تب تک ذرا ڈسٹ بھی سیٹل ہو جائے گی بات کی، تب تک تھوڑا سا جو ٹیمپرز فلیئرڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں گے، تو پھر دوبارہ بات کریں. پھر یہ نہ کریں کہ ہم کانورسیشن سے وڈرا کر جائیں. عثمان صاحب آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، عثمان اجاز صاحب، آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ بات کر رہے ہیں وڈرائنگ فرام دا کانورسیشن کی. یہ سائلنس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ سائلنس کے پیٹرنز ہوتے ہیں کہ ہم بالکل چپ کر جائیں، سٹون والنگ پہ چل پڑیں، اوکے ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. سٹون والنگ یہی ہے نا کہ سائلنس اختیار کر لینا، بالکل پتھر کے بن کے رہ جانا، پتھر کی دیوار بن جانا کہ وہ کچھ آپ کو کہہ بھی رہے ہیں تو ہم آگے سے بس اوکے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا، دس از رانگ. ٹپکلی کانورسیشنز جو اس طرح ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں، ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں، سائلنس اور وائلنس. یہ دو طریقے ایکٹیو ایڈکشن میں بہت چل رہے ہوتے ہیں. من پسند کی بات نہ ہو رہی ہو اس ٹائم پہ آئدر ہم سائلنس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سر کڑ کے جو ہے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں کہ بات ہی نہیں کرنی، اور اپنے چہرے پہ تاثرات ایسے رکھتے ہیں کہ ڈونٹ ٹاک ٹو می، ڈونٹ لک ایٹ می، ڈونٹ ٹاک ٹو می. دوسرا طریقہ ہوتا ہے وائلنس کا، جس میں پھر ہم ان پہ برس پڑتے ہیں، پھر ہم غصہ کرتے ہیں، پھر ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ہوتے. تو یہ دو طریقے ٹپکلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان اینی کانورسیشن. کروشل کانورسیشن جو ہے وہ بات اس چیز کی کرتی ہے کہ آپ کی، جیسے سبحان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ فیلنگز بھی کنوے ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سلوشن بھی نکل آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ بھی پریزرو ہو جاتا ہے. ناؤ اف یو آر ایکسپیکٹنگ کہ پہلی کروشل کانورسیشن میں بات بن جائے گی، تو یہ ذرا ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے. سم ٹائمز فرسٹ کانورسیشن میں بات نہیں بنتی ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ ملٹیپل ٹائمز. آئی ایم شیور آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ ایک موضوع پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہوگی، آئی ایم شیور. اگر پہلی دفعہ میں آپ مان جائیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں پھر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میٹنگ میں نا، یعنی کہ ہم جائیں کہ آج ہی بات مانی جائے گی. آلدو ہم بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، آلدو ہم صحیح اسٹیپس استعمال کریں جس طرح کرنی چاہیے، بٹ اٹ از اے پاسبلٹی کہ شاید ہماری بات نہ بھی مانی جائے. فار ایگزامپل کسی سے آپ نے کسی کو ادھار دیا اور آپ نے پیسے واپس لینے ہیں، تو اگر آپ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اسے کہ آج ہی میں جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، وہ مجھے سارے پیسے ریٹرن کر دے گا، تو اٹ مائٹ ناٹ ہیپن بیکاز دیٹ پرسن وہ پہلے ہی آپ کو بہت دفعہ اوائڈ کر چکا ہے، تو وہ تیار نہیں بیٹھا ہوگا. آپ کو جا کے کروشل کانورسیشن کرنی پڑے گی اس کے ساتھ، آپ کو جا کے اپنی فیلنگز، اپنی سچویشن بیان کرنی ہوگی. اور لیکن اگر ہم یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ فرسٹ ٹائم میں کانورسیشن ہو جائے گی، تو جب پھر نہیں چلتی تو پھر ہم اس پہ بہت فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، غصہ بھی چڑھتا ہے، فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کہ بات کیوں نہیں مانی جا رہی. لیکن بات ایونچولی اگر ماننے والی ہے بلال صاحب تو مانی جائے گی، بٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر آپ ابھی ٹریٹمنٹ کے شروع میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں 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 کام کرنا ہے، تو شاید اس ٹائم پہ وہ بات نہ مانی جائے. وائی؟ بیکاز اس ٹائم پہ پرائورٹی ٹریٹمنٹ ہے، اس ٹائم پہ پرائورٹی یہ ہے کہ آپ ابھی ٹریٹمنٹ میں آئے، یو نیڈ ہیلپ، آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے بحالی کی طرف لے کے آنا ہے، فیملی کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بحال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا. تو پرائورٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. دیر از اے رائٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس نا. تو یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور رہتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان ایشوز ہوتے ہیں ایٹ دا ویری بگننگ آف دا ٹریٹمنٹ. بڑے نان ایشوز ہوتے ہیں ایٹ دا ویری بگننگ آف دا ٹریٹمنٹ کہ وہ میرا بزنس، میری ایجوکیشن، میرے یہ کام، میرے وہ کام.
تو ان کو انٹرٹین اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اس ٹائم پہ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا بحالی کی طرف آئیں, دین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگس, اس کے بعد یہ ساری چیزیں کریں. تو کانورسیشنس فیملی کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ہوتی ہیں. آپ کی جب میٹنگز ہوتی ہیں ہفتے میں 4 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی ہوتی ہیں میٹنگز, تو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور ہوتا ہے نا میٹنگ کا جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی کوئی مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہوں گے میٹنگز میں کہ آج میں نے یہ بات کرنی ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ یہ جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں فیملی کے ساتھ, ان کو ایملیسلی نہ کیا کریں. ورک آن اٹ ود یور فیملی. اس میں ان کانورسیشنس میں, ان میٹنگس میں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کیا کریں. صرف ناٹ جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ ٹو دا فیملی, حال چال پوچھ لیا, ہاں, لیکن امینڈز ہوتے نہیں نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میٹنگس میں اور بہت سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, کمپلیننگ شروع ہو جاتی ہے, یا یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے مجھے ٹریٹمنٹ میں رکھا ہے کیوں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹریٹمنٹ, یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہے, رمضان سے پہلے گھر جانا ہے, تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ میٹنگز جو آپ کی فیملی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ فیملیز کے لیے بھی میں بات کروں گی کہ یہاں پہ سوشل میٹنگز کے بجائے اگر تھیراپیوٹک میٹنگز کی طرف بڑھا جائے نا تو زیادہ بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو تو کریں. ملنا تو ویسے بھی گھر پہ ملتے رہتے ہیں ہم, اور حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں, کھانا شانا بھی کھایا جاتا ہے, سب کچھ ہو جائے گا ایونچولی جا کے. بٹ یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس دوران اگر تھیراپیوٹک میٹنگز پہ فوکس زیادہ کیا جائے, بیماری پہ بات کی جائے, آگے فیوچر کے بارے میں کچھ بات کی جائے, کچھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے, تو یہ ایک اچھی میٹنگ کی ایگزامپل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم فیملی سے بات منوانے کے لیے جا رہے ہیں, کاؤنسلر سے بات منوانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایجنڈاز ہیں ہمارے, تو آپ کی پرائورٹیز ٹھیک نہیں, مسئلے گھر پہ ریزالو ہو سکتے ہیں اتنے کریں. انڈور ٹریٹمنٹ بنا ہی اس لیے کہ آپ آؤٹ ڈور کے لیے پریپیئرڈ رہیں نا. کاؤنسلر تک ضرور آئیں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے, یہ چیزیں نہیں ہو رہی, پر خود بھی کچھ ہمیں ایفرٹ کرنا ہے. تو آپ اگر اسرٹیولی ان کو یہ بتا دیں کہ مجھے آپ کے اس الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے, جو آپ مجھے کہتے ہیں, آئی گیٹ ہرٹ, آئی گیٹ اپسیٹ, تو پلیز ڈونٹ یوز دس اگین ود می. آپ ان کو سجیشن دے سکتے ہیں کہ یو کین کال می دس انسٹیڈ. دکھی تو ڈیفینیٹلی ہیں وہ, لیکن دکھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی کو ڈی موٹیویٹ کریں, کسی کو نیچے لے کے آئیں, یا کسی کے لیے ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کریں. دیٹس ناٹ رائٹ نا. کروشل کانورسیشن کا جو ایک مین پریمس ہے وہ یہ ہے کہ میوچل رسپیکٹ لازمی ہونی چاہیے, اینڈ میوچل پرپز ایز ویل, تب کروشل کانورسیشن سکسیزفلی چلتی ہے آگے. میوچل رسپیکٹ, جہاں پہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے ایک کانورسیشن میں, تو وہ کانورسیشن نہیں رہتی, وہ پھر آرگیومنٹ میں چلی جاتی ہے, وہ پھر کسی فائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب بھی کانورسیشن کرنی ہے تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور مینٹین کرنا ہے, چاہے وہ آپ سے چھوٹا کیوں نہ ہو, چاہے وہ بندہ آپ سے بڑا کیوں نہ ہو, آپ کا باس ہے, آپ کا بچہ ہے, جو بھی ہے, یو ہیو ٹو ٹاک ود رسپیکٹ. رسپیکٹ نہیں ہوگی تو کانورسیشنز نہیں چلتی ہیں. اب یہ رسپیکٹ دونوں طرفہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا جو لوڈ ون ہے وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے تو ہم اس کو سہتے جائیں. ان کو بتائیں کہ یہ میرے یعنی کہ اس طرح کی کانورسیشن نہ کریں, یہ الفاظ نہ یوز کریں میرے ساتھ. تو یہ چیز کرنی ہوتی ہے. کروشل کانورسیشن آپ لوگوں کو اتنا ابھی تک آئیڈیا ہوا ہے کہ کن 3 پوائنٹس کی وجہ سے ایک کروشل کانورسیشن ہوتی ہے, کون سی 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے جس کے بعد کروشل کانورسیشن ہوتی ہے. ایموشنز رن اسٹرانگ, the stakes are very high, and there is opposing opinions. یعنی کہ آپ کا اختلاف ہے کسی بات پہ, اس کا نتیجہ بھی بہت افیکٹ کرے گا ہر کسی کو جو انوالوڈ ہے کانورسیشن میں. ایموشنز بھی بہت ہائی ہیں ہمارے, غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, سیڈنس ہے, جو بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو ان 3 صورتوں میں, ان 3 کنڈیشنز میں پھر ایک کروشل کانورسیشن کی جاتی ہے. ٹپیکل ایگزامپلز آف کروشل کانورسیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ ابھی کافی ڈسکشن چلی, باس سی ای او اور امپلائیز والی ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے. فیملی جو ہے آپ کی ڈرگ ایڈکشن پہ آپ سے بات کرے, یہ کروشل کانورسیشن ہے.
اسی لیے کہتے ہیں نا نشے کے مریض جادوگر ہوتے ہیں, طریقے تو اور بہت نکل آئیں گے. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں سب طریقے بتا چکا ہوں تو اب میں تو یعنی کہ دیر از نو وے آؤٹ. بند کمرے میں اگر کوئی ڈرگ ارینج کر سکتا ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسکلس کو اگر آپ پراپرلی اپلائی کرنا شروع کر دیں گے اور کنسسٹنٹلی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس سوچ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے کہ ہاں سگریٹ کا خیال آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہے ویسے ہے, یوفورک ریکالز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اس سے تو بڑھے گی یہ سوچ, کیونکہ آپ اس سوچ کو خود ہی فیول دے رہے ہیں. تو اگر آپ آنیسٹ ہیں, سنسیئر ہیں ریکوری کے ساتھ اور واقعی جینوئنلی یو وانٹ ٹو کوئٹ اسموکنگ, تو آپ ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ صرف یہ نہیں کریں گے کہ گروپ میں بیٹھ کے بات کر لی کہ سگریٹ کی تھاٹ آتی ہے, یا فیملی میٹنگس میں یہ بات کرنی, بیکاز آپ ایکچولی سننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو الاؤ کر دیں سگریٹ, بٹ دیٹس ناٹ پاسبل. آپ کی ریکوری اس چیز کو, آپ کی ڈیزیز اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کرتی, تو ہم آپ کو سگریٹس تو الاؤ کر ہی نہیں سکتے. خالی ایک بات, یعنی کہ بات شیئر کر دینا از ون اسٹیپ. آگے سلوشن بھی تو نکالنا ہے نا. صرف شیئر کرنے سے آپ کی کریونگ نہیں جائے گی. شیئر کرنے کے بعد مینجمنٹ بھی تو آتی ہے, وہ بھی تو کریں نا. مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ چیزیں اب تک بہت اس کے اندر کمی آ چکی ہے. تو اسٹارٹ ود دا ہارٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی کانورسیشن میں جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کانورسیشن کیا کرنی ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ٹاپک کیا ہے, اور اس کے متعلق آپ کی فیملی سے یا کسی سے بھی پہلے بات نہیں ہوئی کوئی, تو آپ کانورسیشن اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے. پرابلم حل کرنے کے سولوشنز دیے جا رہے ہیں, ان کو اپلائی کرنا شروع کریں. میں آپ کو دوبارہ وہی کہوں گی, آنیسٹ شیئرنگ کریں, صرف شیئرنگ فار دا سیک آف شیئرنگ نہ کریں. بٹ ود دا ہارٹ پرنسپل یہ ہے کہ منیب صاحب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے, اور ہم جو ہے اس چیز کو یعنی کہ ڈائریکشن ہو ہمارے پاس کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں بات کرنی ہے. کویشچن ہم یہ پوچھتے ہیں کسی بھی کانورسیشن سے پہلے کہ وٹ ڈو آئی وانٹ, میں کیا چاہتا ہوں اس کانورسیشن سے, میں اگلے سے کیا چاہتا ہوں اس کانورسیشن سے, اور ہم سب اس ریلیشن شپ سے کیا چاہتے ہیں. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ یہیں پہ ختم ہو جائے تو آپ اس کے مطابق بات کریں گے. اف یو آر گوئنگ ٹورڈز لیٹس سے فار ایگزامپل فائرنگ این امپلائی, تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے, تھوڑے سے ڈفرینٹ آپ کے بات کرنے کا ہوگا, کانٹینٹ ڈفرینٹ ہوگا, میوچل رسپیکٹ تو وہیں رہے گی. اور اگر آپ کسی سے قطع تلقی کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی ایک ڈفرینٹ طریقے سے بات ہوگی. اگر آپ ایک ریلیشن شپ کو ریبلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ واپس ریکنسیلیشن چاہ رہے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. تو وٹ ڈو یو وانٹ فرام دا کانورسیشن پہلا کویشچن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اگلے سے کیا چاہتا ہوں. کیا میں چاہتا ہوں کہ اگلا میری بات کو سمجھے, یا اگلا میری بات کو صرف سنے اور سمپیتھائز کرے میرے ساتھ. دیر از اے ڈفرینس بٹوین دیز تھنگس. اگر آپ صرف سمپتھی کے لیے کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو سمپتھی مل جاتی ہے تو وہ ایک کروشل کانورسیشن نہ ہوئی. اگر آپ ایمپتھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ سولوشن مانگنا چاہتے ہیں, آپ کے ایموشنز بہت ہائی ہیں, اسٹیک بھی ہائی ہے, تو وہ ایک کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ریلیشن شپ سے کیا چاہتے ہیں اس کا بھی سوال پوچھنا ضروری ہوتا ہے. اب کروشل کانورسیشن جو ہے آپ بے معنی یعنی کہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اس کو آپ کسی بھی اہمی سے ٹائم پہ نہیں کر لیتے. سیشن کے لیے ایک ٹائم مقرر پہلے سے کر دیا کریں, یعنی کہ پہل اس طرح کریں کہ آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے, ایک ضروری بات کرنی ہے, جب آپ فری ہوں پلیز لیٹ می نو, اور ہم اس پہ کانورسیشن کریں گے. دیکھیں آپ اگر اتنے تھکے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ سے اوپر ایسی کوئی بات کرے تو ٹیمپرز فلیئرڈ بہت اونچے چلے جائیں گے, اور پھر کانورسیشن تو ہوگی بھی نہیں. تو کانورسیشن کا ٹائم پہلے سے سیٹ کر لینا ہے کہ بتا دینا بیفور ہینڈ کہ آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے, سو پلیز وین ایور یو آر اویلیبل آپ مجھے بتا دیں اور ہم بات کر لیں گے پھر. اور پھر جب وہ وقت آئے تو اس پہ بات بھی کریں طریقے سے, ریمائنڈر بھی دے دیں ان کو. کسی کے ساتھ بھی, جس کے ساتھ بھی آپ نے کروشل کانورسیشن کرنی ہے, آپ نے ٹائم پہلے سے مقرر کرنا ہے. آپ اگر کسی ایسے ٹائم پہ ایک پرسن سے بات کر رہے ہیں جب وہ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے, وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے, وہ آپ کی بات سننے کے بجائے الٹا برس پڑے گا, تو پھر نہیں کرنا چاہیے. فولس چوائس بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی پہ غصہ ہوتا ہے تو ٹپکلی کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ہارون صاحب,
کس طریقے سے؟ شاؤٹ کر کے, سنب کر کے, ڈیگریڈ کر کے, گالیاں نکال کر. تو فولس چوائس یہ ہے, یہ آپ کا برین آپ کو چوائس دیتا ہے کہ غصہ کرو, لڑو, گالیاں نکالو, واک آؤٹ, بینگ ڈورز, یہ ساری چیزیں کرو. تو یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ریجیکٹ دیٹ چوائس. اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کرنے سے کانورسیشن نہیں چلتی, کانورسیشن بات کرنے سے چلے گی. اینڈ ویسے بھی کانورسیشنز آر فری آف کاسٹ, تو بات کریں, جتنی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کریں. دیکھیں کہ آپ کس چیز میں لیک کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے, اور اگر آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں, کوئی گرج ہولڈ کر رہے ہیں, پوری انفارمیشن نہیں دے رہے, یعنی کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم دا انٹائر انفارمیشن, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کانورسیشن بھی چل جائے, تو تب بھی نہیں کانورسیشن چلے گی. اینڈ اف یو آر لیکنگ ڈائریکشن, تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو فولس چوائس کو ریجیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, یہ سب کے لیے, کہ اگر دل کرتا ہے نا کبھی کہ سناؤں ڈھیر ساری, نہ سنائیں.